بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو یہ دعائیں بار بار پڑھیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ شفایاب ہو جاؤ گے۔ میں اس عظیم رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب کہ تجھے شفا دے۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کے بجائے پیسے برآمد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے کہ جو گمراہی کو ہدایت کے راستے سے الگ کر کے دکھا دے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ فرمان مولا علی علیہ السلام۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد۔ تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر برکت رکھے، آمین۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جسے دعا مانگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے محفوظ رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ 100 دفعہ کہا سبحان اللہ بحمدہ، اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کثرت سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ فرمان امام علی علیہ السلام، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ امام المتقین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔ ہاتھ
اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پہ مہلت۔ اے زندگی والوں پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز، بے قصور پر بہتان تراشی آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ بے شک اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی اسپتال میں جا کر دیکھیے مریضوں کو کہ کروڑ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے، وقت بدلتی دیر نہیں لگتا۔ لوگ نہیں توڑ دیں گے، بس تم اللہ سے جڑ جانا۔ ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ پھر اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا؟ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ بے شک کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل و حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ انشاءاللہ